الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن شریف کی آیتیں ہیں، ان کے معانی و مفاہیم ہم سن رہے ہیں صراط الجنان تفسیر قرآن سے۔ اللہ پاک ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 50 سے آج ہم اپنا درس آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے اپنے اوپر اللہ پاک کا عذاب نازل ہونے سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ پاک کے ہر حکم کو پورا کیا اور ممنوع کاموں سے باز رہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے مکلف ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ نے فرما دیا، دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ ناظرین کرام، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ آسمان و زمین کی تمام کائنات اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والی، اس کے حکم کی اطاعت کرنے والی اور اسی کی عبادت کرنے والی ہے، اور سب اس کی ملکیت میں اور اسی کی قدرت و تصرف کے تحت ہیں۔ جبکہ اس آیت میں اللہ پاک نے شرک سے اور دو خدا ٹھہرانے سے ممانعت فرمائی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور فرما برداری کا حق ہمیشہ اسی کے لیے ہے، تو کیا تم اللہ پاک کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ ناظرین کرام، یہاں فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ پاک ہی ہے، اور ان میں سے کسی چیز میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے انہیں پیدا کیا، وہی انہیں رزق دیتا ہے، اسی کے دست قدرت میں ان کی زندگی اور موت ہے، اور ہمیشہ کے لیے اطاعت و فرما برداری کا وہی مستحق ہے۔ تو اے لوگوں، کیا تم اللہ پاک کے سوا کسی اور سے خوف کھاؤ گے اور اس بات سے ڈرو گے کہ اگر تم نے صرف اپنے رب کی عبادت کی تو وہ تم سے اللہ پاک کی نعمتیں چھین نہ لے؟ یاد رہے کہ فرما برداری کا حق ہمیشہ اللہ پاک کے لیے ہے، اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا اور اولی الامر کی اطاعت کرنا بھی در حقیقت اللہ پاک ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں دنیا کی نعمتیں، سہولتیں اور آسائشیں چھن جانے کا خوف نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس معاملے میں صرف اس رب سے ڈرنا چاہیے جس کے دست قدرت میں سب نعمتیں ہیں اور جو تمام نعمتوں کا حقیقی مالک ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں اپنی دنیاوی ترقی نہ ہونے، معاشی خوشحالی نہ آنے اور نفسانی خواہشات پوری نہ ہونے کا خوف کھاتے ہیں، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرنے اور داڑھی رکھنے سے دنیا میں شہرت اور اچھی جگہ نوکری نہ ملے گی، اور نہ ہی کوئی مالدار گھرانے والا انہیں رشتہ دینے کو تیار ہوگا۔ یوں ہی اگر وہ سودی کاروبار اور رشوت کا لین دین نہ کریں اور کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ اور خیانت سے کام نہ لیں تو وہ معاشی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر وہ نیک صورت مسلمان نظر آئیں گے تو دنیا کی رنگین اور عیش و عشرت سے لبریز پارٹیوں سے لطف اندوز کس طرح ہوں گے اور عیش و نشاط کے مزے کیسے لوٹیں گے۔ اے کاش یہ لوگ ان چیزوں سے خوف کھانے اور ڈرنے کے بجائے اللہ پاک کا خوف رکھتے، اسی سے ڈرتے اور اسی کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی انتہائی قلیل سی دنیاوی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے تو آخرت میں ایسی عظیم اور دائمی نعمتیں پاتے جن کے آگے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین نعمتوں کی ذرہ بھر بھی حیثیت اور وقعت نہیں ہے۔
اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ پاک کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف پناہ لیتے ہو۔ ناظرین کرام، یہاں فرمایا گیا کہ عقل مند پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اللہ پاک کے علاوہ اور کسی کا شکر نہ کرے، کیونکہ شکر نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے، اور انسان کو جو بھی نعمت ملی وہ اللہ پاک کی طرف سے ملی، اور دینے والا حقیقتاً کوئی بھی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مجازن دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں، اللہ کے دیے سے دیتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے بدن میں جو عافیت، صحت، سلامتی ہے، اور تمہارے مالوں میں جو ترقی ہے، نشو و نما ہو رہی ہے، تمہارے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں اللہ پاک کی دی ہوئی ہیں، کسی اور کی دی ہوئی نہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ ساری نعمتیں اللہ ہی کے دستے قدرت میں ہیں، اور جب تمہارے بدن کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے، تمہاری عیش و عشرت میں کمی واقع ہوتی ہے، تو تم صرف اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہو اور اسی سے مدد طلب کرتے ہو تاکہ تم سے یہ مصیبت دور کر دے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو اس وقت تم میں ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں تو کچھ فائدہ اٹھا لو، تو عن قریب تم جان جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، یہاں فرمایا گیا کہ جب اللہ پاک تمہاری بدنی بیماریاں دور کر کے تمہیں عافیت عطا کر دے، تمہاری معاشی پریشانی ختم کر دے، تم پر آنے والی مصیبتیں ٹال دے، تو تم میں سے ایک گروہ اپنی عبادت میں غیروں کو اللہ پاک کا شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ بتوں کی عبادت میں مشغول ہونے کے ساتھ بتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، اور اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتا جس نے ان کی مشکلات دور کر کے انہیں آسانیاں عطا فرمائی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے مصیبت دور کرنے میں بتوں کو اللہ پاک کا شریک ٹھہرایا، اور شریک ٹھہرانے سے ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں کے اللہ پاک کی طرف سے ہونے کا انکار کر دیں۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے کہ جب ان کے مرض کی تکلیف بڑھتی ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں اور اس تکلیف کے دور ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک ان کی تکلیف دور فرما دے تو یوں کہنے لگتے ہیں کہ فلاں دوائی سے یا فلاں ڈاکٹر کے علاج سے میری یہ تکلیف دور ہوئی۔ یوں ہی جب زلزلہ، طوفان یا سیلاب وغیرہ کی مصیبت آتی ہے تو اس وقت بھی اللہ پاک کے حضور التجائیں کرتے، روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، لیکن جب زلزلے، طوفان یا سیلاب وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو جائے تو دوبارہ انہی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں جن میں پہلے سے مصروف تھے۔ لوگوں کی اس حالت کی وضاحت اللہ پاک نے ان آیات میں فرمائی ہے۔ اگرچہ طبیب یا دوا کی طرف شفا کی نسبت کرنا غلط نہیں، گناہ نہیں، لیکن صرف انہی پر بھروسہ رکھنا اور شفا و صحت کو اللہ پاک کی نعمت شمار کرنے اور اس پر شکر ادا کرنے کا بالکل نہ سوچنا، یہ ضرور غلط ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے فی زمانہ بھی اگر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو شاید لاکھوں میں ایک انسان بھی ایسا نظر نہ آئے جو بیماری، تکلیف اور پریشانی کی حالت میں اللہ پاک سے دعائیں نہ مانگتا ہو، دوسروں کو دعاؤں کے لیے نہ کہتا ہو، اور اللہ پاک کے نیک بندوں سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں نہ کرواتا ہو، یوں ہی ایسی حالت میں اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ نہ کرتا ہو اور آئندہ کے لیے تمام گناہوں سے کنارہ کش ہونے کے ارادے نہ کرتا ہو۔ لیکن جب یہ مصائب و آلام ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک کا شکر اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے بجائے اپنے گناہوں کی سابقہ سڑک پر پہلے سے بھی تیز دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مشاہدے میں ہے کہ بہت مرتبہ زلزلے، طوفان اور سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنی عافیت و سلامتی کی دعائیں مانگنے میں مصروف ہو گئے اور وقتی طور پر نماز، روزہ اور ذکر و درود میں مشغول ہو گئے، لیکن یہ آفات ختم ہو جانے کے بعد اب ان کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے کہ جن کی یہ عادتیں ہیں، جن کے یہ انداز ہیں اور جن کی تفصیلات یہاں پر آیت میں بیان فرمائی گئی، اللہ پاک ان سے فرماتا ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی میں اپنی مدت پوری ہونے تک فائدہ اٹھا لو، اور جب تم اپنی زندگی کا وقت پورا کر کے اپنے رب سے ملو گے تو اس وقت اپنے کیے ہوئے اعمال کا وبال جان جاؤ گے اور اپنے برے کاموں کا انجام دیکھ لو گے۔ اس وقت تمہیں بڑی شرمندگی ہوگی، لیکن وہ ندامت، وہ شرمندگی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔
اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کافر ہماری دی ہوئی روزی میں سے انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اے لوگو تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ باندھتے تھے، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ مانتے ہیں جو اپنا جی چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو اللہ پاک نے جو فصلیں اور مویشی عطا فرمائے، وہ ان میں سے ان بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ معبود کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بت نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے۔ حالانکہ بتوں میں یہ اوصاف موجود ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پتھر ہیں، نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت کہاں سے رکھیں گے؟ اللہ پاک نے اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اے لوگو تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم بتوں کو معبود اور قربت کے لائق اور بت پرستی کو خدا کا حکم بتا کر اللہ پاک پر جھوٹ باندھتے تھے۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں مانتے ہیں، یعنی مشرکین اللہ پاک کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جیسے کہ بنو خزاعہ اور بنو کنانہ کہ لوگ فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ اللہ پاک اولاد سے پاک ہے، اور اس کی شان میں ایسا کہنا بڑی بے ادبی اور کفر ہے۔ ان کافروں میں کفر کے ساتھ بدتمیزی کی انتہا یہ بھی تھی کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کے لیے جو مطلقاً اولاد سے منزہ اور پاک ہے، اور اس کے لیے اولاد ثابت کرنا ہی عیب لگانا ہے، اس کے لیے اولاد میں بھی وہ ثابت کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں جس کو اپنے لیے حقیر اور عار کا سبب جانتے ہیں۔ یعنی ان کی یہ ذلت اور بدتمیزی کا عالم ہے۔ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، فرمایا گیا یہاں پر کہ جو مشرکین اللہ پاک کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو غم، پریشانی اور پسند نہ ہونے کی وجہ سے سارا دن اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوا رہتا ہے۔ مراد یہ کہ جب مشرکین اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بیٹی ان کی طرف منسوب ہو، تو اللہ پاک کی طرف بیٹی کی نسبت کرنے کو انہوں نے کیسے پسند کر لیا؟ اس سے پتہ چلا کہ لڑکی پیدا ہونے پر رنج کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں میں بھی بیٹی پیدا ہونے پر غمزدہ ہو جانے، چہرے سے خوشی کا اظہار نہ ہونے، مبارکباد دینے والے کو باتیں سنا دینے، بیٹی کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے میں عار محسوس کرنے، صرف بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے بیویوں پر ظلم و ستم کرنے اور انہیں طلاق دے دینے تک کی وبا عام ہے۔ حالانکہ بیٹی پیدا ہونے اور اس کی پرورش کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی نازل ہو، پھر اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں اے کمزور لڑکی، ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا تو قیامت کے دن اس کی مدد کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ پاک مسلمانوں کو عقل سلیم عطا کرے، اور جس طرح بیٹا پیدا ہونے پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اسی طرح بیٹی پیدا ہونے پر بھی خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آیت میں فرمایا کہ وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ
دستور تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپا رہتا، پھر اگر اسے پتہ چل جاتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے سینہ چوڑا کر کے آ جاتا، اور جب اسے پتہ چلتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو غم زدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہیں آتا، اور اس دوران غور کرتا رہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے، آیا ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ زمین میں دفن کر دے، جیسا کہ مضر، خزاعہ اور تمیم قبیلے کے کئی لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں کفار مختلف طریقوں سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، ان میں سے بعض گڑھا کھودتے اور بیٹی کو اس میں ڈال کر گڑھا بند کر دیتے یہاں تک کہ وہ مر جاتی، بعض اسے پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دیتے، بعض اسے غرق کر دیتے، بعض اسے ذبح کر دیتے تھے۔ ان کا بیٹیوں کو قتل کرنا بعض اوقات غیرت اور حمیت کی وجہ سے ہوتا تھا، اور بعض اوقات فقر و فاقہ اور نان نفقہ لازم ہونے کے خوف سے کہ کھلائیں گے کیسے، معاذ اللہ، یہ سوچ کر وہ ایسا کرتے تھے۔ یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے عورت کو حقوق عطا فرمائے اور اسے عزت و وقار سے نوازا، زندہ درگور ہونے والی کو جینے کا حق دیا اور اس کی پوری زندگی کے حقوق کی ایک فہرست بیان فرما دی۔ اس کے باوجود اگر کوئی جاہل اسلام کی تعلیمات کو عورتوں کے حقوق کے مخالف سمجھتا ہے تو اسے اپنی جہالت اور دماغ کی خرابی کا علاج کرنے کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ پھر فرمایا آخر میں کہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی ان مشرکین نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کتنا برا ہے کہ اللہ پاک کے لیے بیٹیاں مانتے ہیں جو اپنے لیے انتہائی ناگوار ہیں، اور یوں ہی یہ بات کتنی بری ہے کہ اللہ پاک نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں بتوں کو اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت ہی نہیں رکھتے، اور جس رب نے انہیں پیدا کیا اور ان پر احسانات فرمائے ہیں اسے چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری حالت ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے اور وہی عزت والا حکمت والا ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے۔ ناظرین کرام، اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ پاک نے کفار مکہ کے بہت بڑے کفر اور برے اقوال کا بیان فرمایا، جبکہ اس آیت پاک میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ پاک ان کافروں پر جلدی عذاب نازل نہ فرما کر انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا اظہار ہو۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اللہ پاک لوگوں کو ان کے گناہوں پر اگر فوراً پکڑ لیتا اور عذاب میں جلدی فرماتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا بلکہ سب کو ہلاک کر دیتا۔ ایک قول یہ کہ زمین پر چلنے والے سے کافر مراد ہیں، جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک جانوروں میں سب سے بدتر اللہ پاک کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا آیت کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی چلنے والے کو باقی نہیں چھوڑتا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کوئی زمین پر تھا ان سب کو ہلاک کر دیا گیا، صرف وہی باقی رہے جو زمین پر نہ تھے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ اس آیت کے معنی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ان کے ظالم باپ دادا کو ان کے ظلم کی وجہ سے ختم کر دیتا، ہلاک کر دیتا، تو ان کی نسلیں ہی ختم ہو جاتی اور زمین میں پھر بالآخر کوئی باقی نہ رہتا۔ لیکن فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ اللہ پاک ان کے ظلم پر پکڑ نہیں فرماتا فوراً، بلکہ اپنے فضل و کرم اور حلم کی وجہ سے انہیں زندگی کا وقت پورا ہونے تک یا قیامت آنے تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کی مقررہ مدت آ جائے گی تو وہ اس مدت سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے۔ زندگی رہے تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں آیت نمبر 62 سے سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔